اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ فہم دیا، اس نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے ہمیں نصیحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اسے ہمیں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے احباب کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی اور فائدے کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ کل ہم نے دیکھا الحمدللہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ ہم نے کل شروع کی، اس کا مختصر تعارف اور اس کی چیدہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں، اس کے بعد ہم نے پہلی 10 آیات کل دیکھی تھی، اور ہم نے کل انٹروڈکشن میں یہ دیکھا تھا کہ یہ سورۃ الانعام کی طرح ہی کے ٹاپکس ہیں، اس میں وہی خطاب بھی اہل مکہ یا مشرکین مکہ کی طرف، لیکن اس میں زیادہ محکم اور زیادہ واضح طور پر، زیادہ ٹھوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مطلب آیات جو ہیں وہ واضح کی، اور اس میں خاص کر زندگی کی شروعات اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور اس کے درمیان جو بہت ساری قومیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عذاب دے کر تباہ کر دیا، ان میں سے کچھ کا ذکر بھی ہے۔ تو کل شروع کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ کتاب کو آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ تم اس سے ڈرائیں، اور نہ کہ اس سے کوئی تنگی ہو، بلکہ آپ کے سینے پر یہ کتاب اتاری گئی تاکہ اس سے ڈرائیں، اور جو اس کو پکڑ لیں، جو اس کو سمجھ لیں یا جو اس کا ایمان لیں، ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہو۔ اور پھر ہم سب سے کہا گیا، پوری نوع انسانی سے، کہ تم سب اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں یا چاہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے۔ جتنی ہمیں شریعت اسلامی کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کا، ان کی پیروی کرنے کا کہا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو، اور اس حالت میں ہلاک کیا، اتنا اچانک عذاب آیا کہ یا تو وہ راتوں کو سو رہے تھے یا دن کو وہ آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور جب عذاب آ گیا تو ان کا کہنا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا کہ ہم تو ظالم تھے، ہمارے اوپر اچانک سے عذاب آ گیا، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، اس کے باوجود ہم نے ان کا انکار کیا، اور اس کا نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ لیکن کیونکہ اس کے بعد مہلت کا وقت ختم ہو گیا، تو یقیناً وہ مان گئے کہ ہاں ہم یقیناً ظالم تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا پچھلی آیات میں کہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی اور امتیوں سے بھی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا رسولوں سے بھی اور امتیوں سے بھی، اور اس دن جس کے وزن تو بھاری ہو جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے رہ گئے تو یقیناً انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ خسارے میں ہوں گے اس دن۔ اور پھر کل ہم نے جو آخری
آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ٹھکانہ بنا دیا اس زمین کو تمہارے لیے، اور اس میں تمہارے لیے یعنی زندگی گزارنے کا سامان جو ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہارے لیے بنا دیا، اس کے باوجود بہت ہی کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اب پچھلی جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 10، اس سے ہم نے کل دیکھا تھا، ہمیں ایک اشارہ مل گیا کہ ایک خاص موضوع کی طرف آگے گفتگو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اپنی آیات میں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے شکلیں بنائی تمہاری، ثم پھر قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے شروع کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہے اگلی کچھ آیات میں، جو آج ہم انشاءاللہ جس کو ہم کور کریں گے۔ اس میں سے یہ موضوع جو ہے یہ تقریباً سارے کا سارا موضوع سورہ بقرہ میں تفصیل سے آ چکا، اور اس وقت بھی ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ یقیناً ہم سب کو یہ واقعات کا بہت اچھی طرح سے پتہ بھی ہے، بار بار ہم نے دیکھا ہے، علماء نے بھی اس کی بار بار مطلب بیان کیا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آیا ہے اس طرح کا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم بڑی آسانی سے گزریں گے، اور اس کی بہت زیادہ تعویل اور بہت زیادہ اس کی نوک چوک جو ہے اس میں جانے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حقیقت پنہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ آیات متشابہات ہیں، آیات متشابہات یعنی ایسی آیات جن کا ہمیں اب ہمارے پاس اس وقت جو معلومات ہیں، یا ہمارے پاس اس وقت جو علم ہے، چاہے وہ شرعی لحاظ سے ہے، دینی لحاظ سے علم ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی سائنٹیفک نالج ہے، یا کوئی دوسرے علوم عصری جو ہیں، تو ان میں ہمیں اس کی حقیقت جو ہے ہمارے اوپر بہت واضح طور پر آشکار نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ضروری معلومات جو تھیں، جتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ہم انہی تک اپنی بات کو یا اپنی تحقیق کو محدود رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے منہ سے یا ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ نکل جائیں جو خدا نخواستہ حقیقت کے برخلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو آیات ہم نے آج پڑھیں گے، ان کی بنیاد پر بہت سارے جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ کچھ سائنٹیفک ریسرچ جس میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے اس کو ثابت کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بہت ہی عام فہم الفاظ میں اگر میں بتاؤں آپ کو، تو انسان تو پہلے بندر تھا، یا بندر سے پہلے بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے جو جانور تھے ان سے اب ان کی شکل اور ان کی حیت اور ان کا رہن سہن چال ڈال جو ہے وہ بدلتا بندر تک پہنچ گیا، اور بندر سے بھی پھر آہستہ آہستہ اس کی جسم کے اندر جنیاتی تبدیلیاں آتی گئیں، اور وہ ماحول سے بھی اس طرح سے کچھ سیکھتا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ انسان کے لیول پر پہنچ گیا، اور جب وہ انسان بنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہ سمجھدار ہو گیا، اور اس طرح سے تو بہت ساری آیات کو نوک پلک کر کے اس میں کچھ اوپر نیچے کر کے کچھ کوشش کرتے ہیں لوگ، یا اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں کچھ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ ابھی تک ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے صرف، وہ کوئی اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے وہ تو
مطلب ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہاں پر ہمیں جو آیات ملتی ہیں اس میں کچھ واضح الفاظ ملتے ہیں ایسے جن سے تکرار کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ مٹی سے آدم کو بنایا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. اب وہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی کیا حیت تھی، ان کی کیا ماہیت تھی، کہاں سے صحیح مادہ لیا اور کس طرح سے اس میں روح پھونکی، وہ آیات متشابہات ہیں. ان کی حقیقت ہمارے اوپر اس دنیا میں اگر کھل گئی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ایک وقت ضرور آئے گا جس وقت یہ سارے جو واقعات ہیں یا ساری چیزیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دے گا، یا ہمارے سامنے یا ساری حقیقت آ جائے گی قیامت کے دن. اور وہ دن جو ہے وہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے. تو لہذا ہمیں مطلب کوشش کرنی چاہیے کچھ معاملات میں کہ بہت زیادہ کھوج میں نہ پڑیں. جو اللہ تعالیٰ نے مناسب معلومات جہاں پر ہمیں بتا دی وہیں پر ہم اکتفا کریں. اس کی بہت ساری مثالیں بھی، جیسے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں آیا کہ وہ کتنے تھے اصحاب، وہ 4 تھے یا 7 تھے، اور ان کا کتا تھا، اور وہ کتنے. تو اس میں ہی اتنے زیادہ تحقیقات کہ نہیں وہ فلاں روایات میں ہم نے دیکھا اس کے مطابق 6 تھے، فلاں روایات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مناسب سمجھا، جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا اس کو ہمارے لیے بیان کر دیا. اور جہاں پر ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہے وہاں پر نہ صرف قرآن میں ہمیں بہت زیادہ معلومات دی، بلکہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے ان کے ذریعے ان کی حدیث اور سنت سے ہمیں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ مل گئی. اس کی مثال نماز ہے. تو نماز کے بارے میں بہت جگہ پر قرآن میں آیا، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے، کن وقتوں میں ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، ان کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری تھی روزمرہ کی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں حدیث نبی یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے ہمیں پوری طرح سے بہرہ مند کر دیا، پوری طرح سے ہمارے اوپر اشکار کر دیا کہ اس کا ہر پہلو جو بھی ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے کھول کر بیان کر دیا. تو اسی نظریے کے تحت ہم ان آیات سے گزرتے ہیں، اور اس میں جو اہم نقطے ہیں وہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو متشابہات ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، خلقناکم پیدا کیا. اور اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بدعہ، جو مطلب کوئی چیز موجود ہی نہیں تو اس کو موجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا جسے تھا. جیسا کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے کر آئے. اور اس کے بعد خالق پیدا کرنا یا بنانا، کوئی پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اس کے ذریعے کوئی دوسری چیز جو ہے وہ تخلیق کرنا یا اس کو بنانا. اور پھر تیسرا ہے ارتقاء، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ وہ چیز جو ہے اس میں بتدریج مطلب ترقی کرتے ہوئے مطلب ماڈرنائزیشن لانا اس میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، بنایا تمہیں. وہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری شکلیں بنائی. پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا فرشتوں سے، تو سب نے سجدہ کیا. ان سب نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا. اب ابلیس جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سب فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، لیکن اس میں ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس کی حقیقت جو ہے بہت ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ جن تھا. اپنے زہد کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور فرشتوں کی صفوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور وہیں پر وہ اللہ کے قرب جو ہے اس کو حاصل تھا. لیکن حقیقت میں وہ ایک جن تھا، اور جن جو ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا.
تو وہ جن ہونے کی وجہ سے، اپنی اس خصلت کی وجہ سے وہ فرشتوں سے الگ تھا. فرشتوں کے بارے میں کبھی یہ سوچا یا گمان نہیں کیا جا سکتا، یا اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ ان میں یہ حص ہی نہیں رکھی کہ وہ کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی کوئی نافرمانی کریں، اللہ کے کسی حکم سے روگردانی کریں. یہ تو ممکن نہیں فرشتوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صفت یا یہ خصلت رکھی ہی نہیں، کیونکہ وہ جن تھا. اور جن میں انسانوں کی طرح ان میں بھی کچھ ایسے اختیارات یا کچھ ایسے خصلتیں ان میں موجود ہیں. یہی وجہ تھی کہ اس نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آگے انہی آیات میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کیونکہ جن بھی انہی فرشتوں میں یا انہی صف میں یا انہی وہی جو اس وقت موجود تھے ان سب میں وہ جن بھی موجود تھا. لہٰذا ایک حکم تھا جو جنوں اس ابلیس کے لیے بھی تھا اور فرشتوں کے لیے بھی، کیونکہ ایک ہی صف میں سب کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، لیکن اس میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ سجدہ کرنے والوں سے کہا نہیں ہوا. قال کہا، اللہ نے کہا ابلیس سے، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجد، کہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. میں نے تمہیں حکم دیا تو کون سی چیز تیرے آڑے آ گئی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. قال، تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے. اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، کیونکہ اسے تو مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر آیات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہیں، ہمارے لیے اشارہ ہیں کہ ہم اپنی طرف ضرور دیکھیں. یہاں پر شیطان نے تکبر کیا، یہاں پر شیطان نے اپنی طرف سے یہ تعویل کر لی. یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز اس کے لیے نہیں تھی کہ تم بہتر ہو یا ادنا ہو. یا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، آدم کو جب پیدا کیا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو یقیناً اس میں کچھ حکمت تھی، لیکن اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس نے کہا جی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا. تو اس کے اپنی سوچ کے مطابق اس کو لگا کہ آگ سے پیدا کی ہوئی چیز بہتر ہے بنسبت کے مٹی سے پیدا کی ہوئی چیز کے. ٹھیک ہے، آج ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کچھ ناقص قسم کی چیزیں یا عادات پائی جاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا تکبر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی نعمت دی تو ہم اس نعمت کو اپنے لیے مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، یہ اس کی وجہ سے ہم افضل ہو گئے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بڑا بزرگی والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. تو ہم اس کیٹیگری کو چھوڑ کر یا اس معیار کو چھوڑ کر بہتر ہونے کے یا افضل ہونے کے یا اچھا انسان ہونے کے اس معیار کو، تقویٰ کے معیار کو چھوڑ کر ہم دنیا کے ظاہری جو لوازمات ہیں ان کی طرف ہم اپنا مطلب ذہن لے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں. تو یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے جس کو ہم بار بار پڑھیں گے، بلکہ آگے اگلی آیات میں، اگلی صورتوں میں تو اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں ملے گا. تو بہرحال فرشتے، اس ابلیس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس سے اس کو یہ لگا کہ وہ اس انسان سے یا آدم سے بہتر ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فاہبط، اتر جا، منہا، اس سے، فما یکون، پس نہ تھا لکا، تیرے لیے، ان تتکبر، کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بس اتر جا. یہ اتر جا فاہبط سے مراد یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کہہ لیں کہ ایک عہدہ دے رکھا تھا یا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا، فرشتوں کے اندر، فرشتوں کے صفے میں اس کا موجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا ہم کلام ہونا اللہ تعالیٰ سے، یہ ایک بہت بڑا رتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا تھا. بہت بڑی ایک
بہت بڑے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہنے کے فائز کیا ہوا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نے تم نے تکبر کیا، تو اس وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے تو لائق نہیں اس کے کہ تو اس رتبے پر یا اس مقام پر تو ٹھہر سکے۔ تو اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کر دیا، اسے کہا کہ اب تو اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ تو تکبر کرے، تو اس مقام کا ٹھہر کر تکبر کرے، یہ اس مقام کے شایان شایان نہیں، تو اب یہاں اس مقام پر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس وجہ سے کہ تو نے تکبر کیا، یعنی تکبر کی وجہ سے اللہ کا قرب جو ہے اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اپنے تکبر کے اوپر قابو کر سکیں، کیونکہ تکبر سے ہم اللہ کے قرب سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فخرج، پس تو نکل جا اس جگہ سے، وہاں سے تو نکل جا، انکا من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ وہ جہاں پر وہ موجود تھا اس رتبے سے اس کو فارغ کر دیا، اور اس مجلس سے یا اس محفل سے اس کو نکل جانے کے لیے کہہ دیا کہ بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، تو نے ایسی حرکت کر دی جس سے تو اب آئندہ ذلیل ہی ہوگا۔ قال، تو کہا، اس نے کہا، ابلیس نے کہا، کیا کہا؟ انذرنی، تو مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو یقیناً کچھ معلومات دی ہوں گی فردر بھی، جس میں پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر علم سکھایا اس کو، آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، جب قیامت کے دن جب سارے اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے تو مہلت دے۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگی، جو مزید آیات کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں سے اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اس نے مہلت مانگی سی اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسان کو بھٹکا سکوں، مجھے یہ مہلت دے، اور مجھے یہ یعنی یہ طاقت بھی دے دے، یا اتنی مہلت دے دے کہ میں اس انسان کو بہکا سکوں۔ ٹھیک ہے، تو کہا، قال، کہا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکا، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ہمیں بہت ساری احادیث سے اور آیات سے، قرآن کی آیات سے بھی واضح ہوتا ہے، بلکہ آگے آنے والی آیات سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مہلت دی، یا اس کو کہہ لیں کہ ایک ہتھیار جو اس نے مانگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا، وہ ہے صرف اور صرف دل میں وسوسہ ڈالنے کا، کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اس کو کوئی یعنی طاقت نہیں دی کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ اس کی چھوٹی سی مثال کہ آپ کو یہ پتہ اندازہ ہونا چاہیے ہمیں کہ شیطان جو ہے جتنا بھی زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بزور بازو آپ کو اسلام کی یا اللہ کی راہ سے پیچھے ہٹا دے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہاں پر اقامت شروع ہوگی، ابھی جماعت شروع ہونے والی ہے، آپ کے کانوں میں آواز بھی پڑی، لیکن پھر بھی آپ بیٹھے رہے ہیں۔ وہ بیٹھے رہے اس وجہ سے نہیں کہ شیطان نے آپ کے پاؤں یا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اتنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت ہی نہیں دی، اتنی تو اس کو ہمت اور طاقت ہی نہیں دی، اس کو تو صرف دل میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی، یا ہمت دی، یا مہلت دی قیامت تک کے لیے، اور ہم صرف اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو سرگوشیاں ہیں جو کانوں میں پڑتی ہیں، صرف اسی کی بیس پر پورے کے پورے نفس کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے دن کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو جا، تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد قالا، اس نے کہا، فبما، تو اس وجہ سے اس نے، شیطان نے کہا فبما، اس وجہ سے کہ اغویتنی، تو نے گمراہ کیا مجھے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، جب تو حقیقت دے تھی کہ کیونکہ کچھ اس کی اپنی سوچ یا کچھ اس کا اپنا اختیار تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، حق اور بدی اور گناہ کا راستہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ اب تم چوز کرو کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا
اب اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، لیکن اس نے گمان کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ اس وجہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا لہم ان کے لیے، صراطک ان کے لیے، کن کے لیے؟ یعنی انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس نے مہلت مانگی نا کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، تو ان انسانوں کے لیے ضرور ضرور میں بیٹھوں گا صراطک تیرے رستے پر، المستقیم سیدھے، تیرا جو سیدھا رستہ ہے صراط المستقیم جو ہے، اس رستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے جھوٹ باندھ دیا، جبکہ اس نے اپنے اختیار کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کیا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ تو اب اس نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، کہ اس نے چیلنج کیا وہاں پر کہ میں ضرور بیٹھوں گا جو تیرا سیدھا رستہ صراط مستقیم ہے اس میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ اور کس لیے بیٹھوں گا؟ اگلی آیات میں ہے صراط مستقیم کا تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک رستہ ہے وہ ایک ہی رستہ ہے سیدھا، باقی سارے رستے جو ہیں وہ شیطان کے رستے ہیں جو ہمیں بہکاتے ہیں اور اس منزل سے دور کرتے ہیں جس کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس رستے پر وہ گھات لگا کر بیٹھنے کا اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا، ثم لآتینہم پھر البتہ ضرور میں آؤں گا ان کے پاس یعنی ان انسانوں کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، سب طرف سے میں ان کی طرف ضرور آؤں گا، ان کے دلوں میں ضرور وسوسے ڈالوں گا، جس طرف سے بھی مجھے ممکن ہوا ہر طرف سے میں کوشش کروں گا تیرے انسان کو، تیرے لوگوں کو بہکانے کی، بھٹکانے کی اس صراط مستقیم سے۔ ولا اور نہیں تجدو آپ پائیں گے اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر کرنے والے، اور میں ان کو اس قدر بھٹکا دوں گا، اس کو اس قدر گمراہ کر دوں گا، اس قدر اس رستے سے میں ہٹا دوں گا کہ آپ ان میں کی اکثریت کو شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ اور دیکھیں جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جو چیلنج دے دیا، اللہ تعالیٰ کے ہی دیے گئے اختیار کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن وہ اپنے اس چیلنج میں کس حد تک کامیاب ہو گیا کہ آج نمبر 1 تو اکثریت ایسی ہے جو بالکل سرے سے ایمان لے کر ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے جو اس کے حکموں کی روگردانی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنی انا کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، وہی تکبر جو شیطان نے اس وقت اپنے اندر پایا، اسی تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری کرتا ہے، اس کے نعمتیں تو استعمال کرتا ہے لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتا، اور اس کا شکر ادا کرنا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ شکر ادا کرنا جو ہے یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، شاکرین ہونا، شکر گزار بندہ بننا، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اس میں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اس میں ہر نعمت کا ادراک کر کے، اس کو سمجھ کر کے یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، تو اس کے سامنے اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہو، اس شکر ادا کرنا ہی در حقیقت اس میں اس کے حکموں کی تعمیل ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، اس نعمت سے مجھے یہ فائدہ ملا، اب میں تیری بندگی اور کروں گا، تیرے لیے میں اور زیادہ عبادت کروں گا، تو اور زیادہ تیرے ایمان پر پکا ہو جاؤں گا۔ یہ شکر کا بہترین نتیجہ ہے۔ ہم جو اپنے منہ سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں، وہ دعائیں ہیں شکر کی، یقیناً وہ الفاظ ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر جو اس کے شکر گزاری کا جو جذبہ اور جو اس کی جو صحیح بنیادیں ہیں وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں آج کل۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ صحیح معنوں میں وہ شکر نہیں کریں گے تیرا، صحیح معنوں میں وہ شکر کرنے والے اکثریت نہیں ہوگی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی موجود ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے تو فائدہ لیتی ہے لیکن صحیح معنوں میں ان کا شکر نہیں کرتی۔ تو
शैतान ने कहा कि मैं उसको हर तरफ से आऊंगा और उसको भटकाऊंगा तेरे रास्ते से, और आप उनमें से अक्सरियत को शुक्र करने वाले नहीं पाएंगे। क़ाल अख़रुज, तो फरमाया निकल जा, अल्लाह ताला ने उसे कहा निकल जा, मिन्हा, इससे, मज़ऊम मदहूरा, मुजम्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, कि तुम निकल जाओ यहाँ से। अब ये मेरी महफिल से, अल्लाह ताला की महफिल जब वहाँ जहाँ पर भी वो मौजूद था, उस वहाँ से निकल जाने का कहा, इस वजह से कि तुम्हारे ऊपर तो मजम्मत किए होगे और तुम तो धुतकारे हुए हो, तुम तो इस काबिल हो कि मजम्मत, काबिल मजम्मत हो और काबिल धुतकार हो, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। लमन ताबिया का, यकीनन जिसने तेरी पैरवी की, उस शैतान से कह रहे हैं अल्लाह ताला कि यकीनन जिसने तेरी पैरवी की, मिनहुम, उनमें से, यानी उन इंसानों में से जिसने तेरी पैरवी की, ला अन्ना, तो अलबत्ता जरूर मैं भरूंगा, जहन्नमा, जहन्नम को, मिनकुम, तुमसे, तुमसे से मुराद, तुमसे से मुराद कि तुमसे ये वहां पर ये शैतान जो है वो भी मौजूद है, और वो लोग भी जो तेरी पैरवी करेंगे, वो भी, तू और तेरी पैरवी करने वाले, तुम सबको मैं जहन्नम को भरूंगा, अजमाइन, सब से, तुम सब से मैं जहन्नम को भर दूंगा। वो या आदम उस्कुन, और ए आदम, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से, और देखें यहाँ पर व या आदम उस्कुन, और ए आदम रहो, अंता, तुम, व ज़ौजुका, और तेरी तुम्हारी बीवी। यहाँ पर हवा का नाम नहीं आया, जब भी यह है कि आदम और उसकी बीवी के बारे में तज़किरा हुआ। बहरहाल, तो ए आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी, तुम और तुम्हारी बीवी रहो, जन्नत, जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब ये जो मामला हो गया उस वक्त, ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें आदम को बनाया हो और फिर उसके बाद फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा, इब्लीस ने इनकार कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने उसको महफिल से निकल जाने के लिए कहा और रुतबे से हटा दिया, फिर उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, फिर अल्लाह ताला ने मोहलत भी दे दी, फिर उसने चैलेंज किया कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बंदू को भटकाऊंगा तेरे सीधे रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू और वो बंदे जो तेरी पैरवी करेंगे उनसे मैं जहन्नम को भर दूंगा, तू तो धुतकारा हुआ, तू यहाँ से निकल जा। ये सारा माजरा जो है उसके होने के बाद अब अल्लाह ताला जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आदम से कि तू और तेरी बीवी जन्नत में रह, फाकुला, तो तुम दोनों खाओ, फाकुला, तो तुम दोनों, यानी आदम और उनकी बीवी, तो तुम दोनों खाओ, मिन हाई सुशी, तुम जहां से तुम चाहो, जन्नत के जितने फल हैं उनमें से जहां से तुम चाहो, तुम्हारा जी चाहे तुम खाओ। वला तकरबा हाज़िही शजरा, और ना तुम दोनों करीब जाना उस दरख्त के। एक खास दरख्त को मुअय्यन कर दिया अल्लाह ताला ने, ये आजमाइश की वजह से था कि इस एक दरख्त को मुअय्यन कर दिया कि इस दरख्त के करीब मत जाना, तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी मत जाना। तो इसके अलावा जहां से तुम्हारा दिल चाहता है खाओ, जितना तुम्हारा दिल चाहता है खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब मत जाना। अब इस दरख्त की या इस फल की हकीकत क्यों हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि आयात मुतशाबिहात जो हैं उनको हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, कि ये सिर्फ इतनी सी बात अल्लाह ताला ने जरूरी समझा हमारे लिए कि एक कह लें कि एक टेस्ट पॉइंट मुकर्रर कर दिया, एक आजमाइश का जरिया अल्लाह ताला ने रख दिया कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, इस काम को नहीं करना। अब उसमें क्या हकीकत है, वो कौन सा दरख्त था, उसका फल कैसा था, उसकी क्या हकीकत थी, वल्लाहु आलम। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी पेश गोइयां की गई हैं और बहुत सारे ऐसे अकीदे गढ़े गए हैं जिसका हमें कुछ भी इल्म नहीं, ना ही किसी सही हदीस से और ना ही कुरान की कुछ आयात से। लेकिन उसके बावजूद इसमें भी बहुत सारी तावीलात की गई हैं जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम करीब मत जाना उस दरख्त के, उसके अलावा जहां से तुम्हारा दिल चाहता है तुम खाओ पियो। फतकून मिन ज़ालिमीन, पस तुम हो जाओगे जालिमों में से। अगर तुम उस दरख्त के पास गए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, तुम अपने ऊपर जुल्म कर बैठोगे। फवसवसा लहुमा शैतान, तो फिर वसवसा डाला उन दोनों के लिए शैतान ने। आप देखें यहाँ पर वसवसा आ गया, जो अल्लाह ताला ने इसको अख्तियार किया था, उसके आगे वो नहीं।
ٹھیک ہے، جس طرح سے آج ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح سے اس وقت آدم اور حوا ان دونوں کے لیے، لاہما ان دونوں کے لیے۔ اب اس میں بھی اسرائیلی روایات اور تورات اور انجیل سے پکڑ کر بائبل وغیرہ سے بہت ساری جو روایات ہیں اس میں کس طرح سے اضافے کیے گئے ہیں، تو یہ عقیدے گھڑ گئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت حوا جو ہیں ان کو اس کو شیطان نے بہکایا، اور پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آ کر مطلب کہہ لیں کہ مائل کیا اس طرف کہ وہ درخت کا پھل کھائیں، جس کی وجہ سے مطلب ان کے باقی بات کے معاملات ہو گئے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی کہ ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اس میں آدم اور حوا، آدم اور ان کی بیوی دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیب دیا تاکہ وہ ظاہر کرے لاہما ان دونوں کے لیے ما وریا عنہما من سوآتہما، جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے ان کی دونوں کی شرمگاہیں، جو ان دونوں کی شرمگاہیں چھپائی گئی تھیں تاکہ وہ ظاہر کر دے۔ اب وہاں پر جب وہ جنت میں تھے تو کس طرح سے ان کی شرمگاہیں چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے، کس طرح سے ان کا ستر ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا، واللہ عالم اس کی بھی ہمیں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ زیادہ گمان یہی کیا جاتا ہے زیادہ تر علماء کی سے کہ یہ کوئی ایک لباس تھا، خاص لباس تھا جو جنت میں ان کو پہنایا گیا، یا اس کے علاوہ اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں بھی اس کا صحیح ادراک نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جب وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو ان کے ستر ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح سے کوئی لباس یا کسی بھی طرح سے ان کے ستر چھپے ہوئے تھے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں کے دلوں میں ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے جو چھپے ہوئے ستر جو ہیں، شرمگاہیں جو، ان کو وہ کھول دے، ان کو وہ ظاہر کر دے۔ یہ شیطان کی ایک چال تھی جو وسوسہ ڈال کر اس نے چلی۔ وقال، تو کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، اس شیطان نے کہا آدم اور ان کی بیوی سے کہ نہیں روکا تم دونوں کو ربکما، تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا مگر اس لیے کہ ان تکون، کہ تم ہو جاؤ ملکین، فرشتے، کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، او تکون، یا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اب اس میں ان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا، وہ کیا وسوسہ ڈالا اس کے ان دونوں کے دلوں میں، اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت ہے جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، یہ اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ درخت کھانے کے درخت کا پھل ایسا ہے جس کو تم کھاؤ تو تم یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو یا تم ہمیشہ کے لیے زندگی اختیار کرو، اس لیے تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں روکا ہے۔ یہ اس نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھا کر کہا، شیطان نے قسم بھی کھائی گی، اس نے قسم کھا کر کہا ہم دونوں سے، انی، کہ بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے ہو، لمن الناصحین، خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، اچھی نصیحت کرنے والا ہوں، یہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قسم اس نے اٹھائی، قسم اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میں تمہاری خیر گواہی جاتا ہوں۔ تم یہ درخت جنت کا، وہ درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تم اس درخت کے قریب جاؤ، اس کا خود تم پھل کھا لو، یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں ہمیشہ کے لیے زندگی تمہیں مل جائے گی، تو میں تو یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آج ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، اسی طرح سے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بھی اس نے سبز باغ دکھائے، یا اس طرح سے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے سے، جو دھوکہ دیا اس نے، اس دھوکے کے ذریعے ان دونوں کو کھینچ لیا۔ ان دونوں کو کس کو؟ یعنی آدم اور اس کی بیوی دونوں کو۔ فلما، پھر جب، ذاقا، ان دونوں نے چکھ لیا، الشجرۃ، درخت کو، پھر ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھ لیا، دھوکے میں آ گئے، وہ اس دھوکے میں آ کر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما،
सवातुहुमा, तो जाहिर है गए उन दोनों के सतर। तो उन दोनों की जो शर्मगाहें थी उस दरख्त के फल के खाने की वजह से, उस दरख्त के चखने की वजह से उन दोनों की शर्मगाहें जी वो खुल गई, उनके सतर जो है वो वाजे हो गए, जाहिर हो गए। वतफिका यखसिफानी, और लगे वो दोनों चिपकाने अलैहिमा, अपने ऊपर, यानी अपने, वो दोनों अपने ऊपर चिपकाने लगे, मिन वराकिल जन्नती, जन्नत के पत्तों में से, जन्नत के जो दरख्तों, जन्नत में जो पत्ते थे मुख्तलिफ दरख्तों के, उन दरख्तों के जरिए फिर वो अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे, वो दोनों चिपकाने लगे अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को। वो नादाहुमा, और आवाज दी उन दोनों को, नादा निदा देना, आवाज देना, निदा दी उन दोनों को, रब्बुहुमा, उनके रब ने, यानी अल्लाह ने उन दोनों को आवाज दी, उन दोनों से कहा, अलम अनहकुमा, क्या नहीं मैंने तुम्हें रोका था तुम दोनों को, अन तिलकुमा शजरा, कि उस दरख्त से, क्या नहीं मैंने तुम दोनों को रोका था उस दरख्त से, व अकुल, और मैंने कहा, मैंने ना कहा था, मैंने नहीं रोका था और मैंने कहा था, लकुमा, तुम दोनों से, इन शैतान, के बेशक शैतान, लकुमा, तुम दोनों का, अदुव्व मुबीन, खुला दुश्मन है, कि बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। अब अल्लाह ताला ने उनको कह दिया कि तुमने उस दरख्त के करीब नहीं जाना, अगर तुम उन दरख्त के करीब गए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। उसके बावजूद वो शैतान के बहकावे में आ गए। ठीक है, अब अल्लाह के हुक्म को छोड़कर शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने दरख्त के फल को चख लिया, जिसके नतीजे में उनकी शर्मगाहें जो है वो खुल गई। अब वो उन शर्मगाहों को छुपाने के लिए जो पत्ते हैं उनको अपने ऊपर चिपकाते रहे, या चिपकाना शुरू कर दिया, उनके जरिए अपने शर्मगाहों को छुपाने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें दरख्त के करीब जाने से नहीं रोका था, और मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जाहिर है अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया, अल्लाह ताला ने एक बात वाज़े करके हुक्म दे दिया, उस हुक्म के खिलाफ अगर कोई आपके दिल में वसवसा है तो यकीनन वो शैतान की तरफ से है। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दे दिया, और ये भी हमें पता है कि खासकर फर्ज नमाज एक ऐसी नमाज है जिसको किसी भी हालत में तर्क करना मुनासिब नहीं, मुमकिन नहीं, वो फर्ज है, उसकी बहुत सख्त पकड़ है। उसके बावजूद अगर इधर उधर के वसवसों की वजह से अगर कोई इंसान जो है वो नमाज से दूर हटता है, या उसमें कमजोरी दिखाता है, या उसमें पीछे हटता है, तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। ये अंडरस्टूड बात है कि अल्लाह के वादे अहकामात के बावजूद अगर कोई इंसान जो है उससे दूर हटता है किसी भी वसवसे की वजह से, तो वो शैतान के बहकावे हैं, शैतान के वसवसे हैं। ठीक है, हमारे रोजमर्रा के मामलात में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपने मुंह से मानते हैं कि हाँ यार ये करना ठीक है ऐसा, लेकिन क्या करें, दुनिया के रस्म व रिवाज ऐसे हैं, हम शैतान के बहकावे में आए हुए हैं। हम अल्लाह के अहकामात को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर हम शैतान के रस्तों पर चल रहे हैं, तो क्यों फिर अल्लाह ताला पकड़ करेगा हमारी। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें वाज़े तौर पर नहीं रोका था उस दरख्त से, और मैंने तुम्हें ये वाज़े तौर पर बता भी दिया था कि शैतान तो तुम्हारा तुम दोनों का खुला दुश्मन है, वो खुली दुश्मनी करता है तुम सबसे। क़ाला, तो उन दोनों ने कहा, रब्बना, है हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, व इन लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया, व तरहमना, और ना तूने रहम किया हम पर, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये वही अल्फाज हैं सूरह बकरा में, जब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में पहले जिक्र हो चुका कि फिर अल्लाह ताला ने उनको कलमात सिखाए जिसके जरिए उन्होंने अल्लाह के हुजूर मतलब दुआ की, फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ जो है वो कबूल भी कर ली। तो ये दुआ के कलमात हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलमात हैं, हमें चाहिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको ज़रूर अपनाएं। और ये वो दुआ है, ये वो दुआया कलमात हैं जिनकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उन दोनों की जो तौबा है अल्लाह ताला ने वो कबूल की। तो ये दुआ जो है वो बहुत ही पुर असर है, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही आजिज़ी के साथ हमें ये ज़रूर मांगनी चाहिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ऐ हमारे रब,
ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یقیناً یہ ہمارا اپنا ہی ظلم تھا، تیرے حکم تو ہم پر واضح ہو گئے، اس کے باوجود ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، یقیناً تیری طرف سے تو ہدایت اور رہنمائی واضح تھی۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، تو غفور الرحیم ہے، اور تو سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا اور معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا، اب اس ظلم کی پاداش میں اگر مطلب تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم یہ توبہ، اب توبہ بھی یہاں پر توبہ کی ساری شرطیں جو وہ بھی ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، صرف منہ سے الفاظ ادا نہیں کرنے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خشوع کے ساتھ توبہ کے انداز میں جتنی لوازمات ہے توبہ کی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے جب دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے۔ اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ قال اهبطوا، تو فرمایا تم سب اتر جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، یہاں پر اب پہلے جو سیغہ تھا وہ دو کا تھا، تثنیہ کا سیغہ، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلام کیا، اب یہاں پر ہے قال اهبطوا کہ تم سب اتر جاؤ، اس میں وہ آدم اور حوا اور ان کے ساتھ شیطان بھی ہے، تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا، ان کو جب معاف کر دیا لہٰذا ان کے ساتھ اب وہ جو ان سے ظلم ہو گیا اس کی بابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اکثر جو ہے اسرائیلی یا کچھ عیسائی روایات کے مطابق کیا کہ عورتوں کے اوپر یہ جو حمل کا جو تکلیف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حوا نے نافرمانی کی تھی، جو اس وجہ سے ایک سزا جو ہے ساری زندگی کے لیے ساری جب تک یہ زندگی کائنات موجود ہے اس وقت تک عورتوں کے لیے رکھ دی گئی، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کے اوپر رحم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے مستقر ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الٰہین، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ تم زمین میں اتر جاؤ، تم زمین میں ٹھہرو، اب زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا گیا، یہ زمین اب تمہارا ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ بھی ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے اب تم زمین میں رکو اور وہاں پر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قالا، تو کہا، فیہا، اس میں، تحیون، تم سب زندگی گزارو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتون، تم مرو گے، اسی میں تمہاری زندگی کا سامان ہے، اسی میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں تمہاری موت آئے گی، یعنی زمین پر ہی تم زندگی گزارو گے اور زمین پر ہی تمہیں موت آئے گی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، اسی سے تم آخرت قیامت کے دن، روز قیامت، اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جی آج کے اس سبق کے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی نقطہ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، یہ ہم نے آج جیسے ڈارون کی تھیوری کا تھوڑا سا آپ نے حوالہ دیا ہے بیچ میں، جی ایولیوشن تھیوری، تو یہ میرا خیال ایک دفعہ انہوں نے ریسرچ کی تھی لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ان کے مذہب سے بھی ٹکرا رہی تھی اور سب ہمارے مذہب سے بھی، لیکن ہم لوگ اس کا حوالہ ابھی تک دیتے ہیں، مطلب ہماری شاید بکس میں بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو مطلب ایک دفعہ ریسرچ کی اور اس کو ختم کر دیا، کئی دفعہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہم ابھی تک اس کا حوالہ مطلب بہت ساری چیزوں میں دیتے ہیں۔ ہاں آپ کا اس ہے کی، اس چیز میں ہاں کوئی جی، پتہ ہے؟ ہاں وہ اس کی وجہ میں بھی بار بار یا پہلے بھی کافی دفعہ ذکر اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ بہت عام طور پر پایا جاتا ہے اور کچھ اتھینٹک بکس میں، بلکہ آج کل کا جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا تو مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن ہماری جو ٹیکسٹ بک تھی سائنس کی اس میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہمیں پڑھایا گیا ہے ٹیکسٹ بک میں،
ٹھیک ہے. نہیں ہماری اور ہی تیسری پڑھایا گیا بات, نا, ہاں ادھر بچوں کو نہیں پتا جی, ادھر بچوں کو نہیں پتا, نہیں مطلب کینیڈا کے مطلب جو جی جو جو ادھر ادھر کی مطلب چھان بین کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے ان کو پتا ہے, اور یہ بہت مشہور نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اور جی اس کے ساتھ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ نظریہ ارتقاء ہے, تو نظریہ کا مطلب بھی تھیوری ہے, لیکن جی جی اس کے باوجود اس کو ایسے خوبصورت انداز سے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور ایسے مطلب ایسے الفاظ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے, تو وہ حقیقت نظر آتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ نظریہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ نظریے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک جی اور بھی نظریہ یہ بھی ہے جس میں وہ سائنٹیفکلی وہ ایسے اس میں بھی مطلب کیا کہہ لیں کہ ایسے شواہد وہ دیتے ہیں, یا ایسے وہ اس میں دلائل دیتے ہیں کہ وہ بھی ایسے حقیقت کے قریب لگتا ہے. اور اس نظریے کے مطابق انسان جو ہے وہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے, وہ کہیں جی اور پیدا کی گئی, کہیں اور کی مخلوق ہے. اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے دلائل میں وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں باقی جو جانور ہیں ان کو گرمی سردی سے کچھ لینا دینا ہے نہیں, پودے ہیں ان کو گرمی ہے یا سردی ہے ان کے اوپر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے, لیکن انسان جو ہے وہ اس ماحول سے مانوس نہیں ہوا. اربوں سال گزر گئے, اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اس زمین کے ماحول سے مانوس نہیں ہوا. اس کو یہاں پر اب جی تک گرمی لگتی ہے, سردی لگتی ہے, اب تک وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر ڈھونڈتا ہے, اب تک وہ اپنے مطلب ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت ساری تدبیریں کرتا ہے, کھانا پکانے کے لیے وہ گرم کرتا ہے. تو جبکہ باقی جو نوع زندگی ہے اس دنیا میں, وہ ایسا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. پودے جو ہیں وہ مطلب قدرتی غذا کھاتے ہیں, باقی جو جانور ہیں وہ جیسے غذا کھاتے ہیں, ان میں کوئی پروسیسنگ نہیں کرتے, آرٹیفیشل پروسیسنگ, لیکن انسان کرتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ جب وہ انسان اس کو تھوڑا سا مطلب دھیان لگا کے جب سنتا ہے, تو وہ غالب گمان کے قریب چلا جاتا ہے کہ ہاں اس میں تو بڑی حقیقت لگتی ہے, یہ شاید ایسا ہی ہوگا. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری نظریہ تھیوریز ایسی ہیں. ٹھیک جی ہے. وہ تو ان کی آتی رہتی ہیں تھیوریز, لیکن مطلب ختم ہو جاتی ہیں, وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مغرب میں, کبھی مطلب ان کا دوبارہ حوالہ نہیں دیتے. لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے اس کو بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, سلیبس میں بھی یقیناً ہوتا ہے. تو ادھر جو چیزیں بس ریسرچ کی ختم کر دی, اس کے بعد اب ہم لوگ, ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اس کو مطلب اس طرح حوالہ نہ اس کا دینا, پڑھائیں. اگر مطلب میرا جہاں تک خیال ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ تھیوری کیا ہے, بچوں کو بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ کیا تھیوری ہے یا کیا جو ہے نا. آپ بس یہ بات کر رہی تھی. کہاں پر جی ہوتی ہیں؟ میں اب فی الحال تو ہم لوگ کینیڈا میں ہیں, تو وہ میں نے بیٹی کو بلکہ بلا کے پوچھا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ تو ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ مطلب کیا چیز ہے یہ نا. بولتی مما یہ کیا ہوتا ہے, مطلب اس طرح. ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز یہاں پہ حوالہ بھی بچوں کسی کو بھی نہیں پتا. ہم لوگ جو ہیں ابھی بھی اس کے بار اس کو کہتے رہتے ہیں, بار یہ تھیوری انہوں نے میں سے 80s میں یا کبھی ایک دفعہ پیش کی, اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کا ڈینائی کیا. جو تھے نا ان کی بائبل سے ٹکرا رہی تھی چیزیں, تو انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا, اور یہ اس وقت موسٹلی ریجیکٹ ہو گئی. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا مطلب کر دیتے ہیں چیز کو نا. صحیح ہے. تو وہ تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پر پھر شاید ایشیا اور گلف میں, ایشیا میں اب جی بھی یہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تذکرہ اس کا کہیں نہ کہیں ملتا رہتا ہے. یہ خود ہی سلیبس شاید میں اس ہے, تو وجہ پھر سے تو ہے. جی ہاں اور سلیبس دوسرے میں ہے تو نمبر پھر پہ یہ تذکرہ تو نظریہ چلے گا جو ہی ہے نا, نا. نظریہ ابھی جی تک موجود ہے, ان کی تھیوری جو ہے ابھی تک ہاں کیا ہے لیں کہ وہ ابھی تک اس کے اوپر کہہ لیں کہ ریسرچ کر رہی ہے. وہ اب کہہ لیں کہ اچھا. ماڈرنائز ہو گئے ہیں, دوسرے طریقوں سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اب بھی اگر ہم تھوڑی سی ویب سرچنگ کریں تو ہمیں بہت ساری اس کی اگلی سٹیجز ہمیں ملتی ہیں. کہہ لیں کہ وہ ایک سٹیج تھی جو سٹیج سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے. اب تو وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے. جی وہ تو خام خواہ تو وہ ڈراتے رہتے ہاں ہیں. تو وہ ان کی بہرحال تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. ہاں جی, یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. جی وہ بس ایک کیونکہ پچھلے ہم نے ہمیں دیکھیں یہ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ آج کل اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ آج میں نے بھی جی جو تفسیریں پڑھی ہیں, یا ہم جو آج کل جو تفسیریں پڑھے ہیں قرآن کی, یقیناً ان کے انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہیں, تو ان میں بھی حوالے دیے ہوئے ہیں زیادہ تر.
ٹھیک ہے. اچھا. تو وہ اس کی وجہ سے جو بھی جو پڑھتا ہے اس کے سامنے بھی آ جاتا ہے. اور میں نے کچھ جی کتابیں جی پڑھی تھیں, ان کتابوں میں ایسا مطلب تھا کہ وہ اس سے انہوں نے قرآن کے دلائل دے کر, جیسے یہ جی آیت جو ہے یا میں نے پہلے جو دیکھی اس کو میں نے توڑ پھوڑ نہیں کیا, اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن صرف جی یہ ایک آیت جو ہم نے پڑھی اس میں سے ہی انہوں نے 3 سٹیجز اس کی شامل مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کہ پہلے انسان کو بنایا, ایک سٹیج یہ ہے کہ جی انسان کو بنایا, پھر اس کا سنوارا, اس کی شکل بنائی, پھر اس میں روح پھونکی. تو ان 3 جی سٹیجز کو وہ اس طرح سے الیبوریٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گمان کرتا ہے کہ ہاں شاید جو ہے اس میں کوئی حقیقت ہوگی, کہ ایک سٹیج جو ہے لمبا پیریڈ ہے, اس میں یہ ایولیوشن ہوئی, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے جی. بعد یہ ہوا. ہاں نہیں وہ تو جانوروں سے مماثلت تو ہو سکتی ہے نا, مطلب ان کی کوئی چیزوں میں ہم لوگ جیسے کچھ کر سکتے ہیں اس کا نا. تو جی چلیں. دوسرا میں نے یہ پچھلے ہم لوگ اس میں پڑھا تھا جو 8 یا 9 آیت میں تھا نا, جی جی اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جیسے ہم نے تو کافی ساری احادیث پڑھی ہیں جس میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وزن جو ہے بھاری کلمہ طیبہ ہے. مطلب جب جس کے پاس کلمہ ہے وہ یعنی مومن ہے, اس کا پلڑا ہمیشہ ہی بھاری ہوگا, بے شک وہ جی جتنے بھی گناہ کرے. لیکن ہم لوگوں نے بہت ساری احادیث میں یہ احادیث اور آیات میں پڑھا ہے کہ اس وقت مطلب برائیوں کا بھی اور اس کے اچھائیوں کو بھی تولا جائے گا, اور جس کا پلڑا مطلب بھاری ہوگا اس کو نجات مطلب نجات ملے گی, اور جس کا ہلکا ہوگا اس کو عذاب ہوگا. جی. تو پھر مطلب کلمہ طیبہ کا کیا مطلب, وہ اس کو ہم کیسے مطلب پہلے اس کا کیا جائے گا اب دیکھیں ترازو میں کلمہ جب؟ طیبہ یہ بھی تھوڑی سی ایک مسکنسپشن, پتہ نہیں کہنا درست ہوگا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کہ دیکھیں کلمہ طیبہ اگر کہیں صرف یہ الفاظ جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا باقی جو کلمات ہیں اس طرح کے, تو وہ تو میں نے نان مسلم سے کئی دفعہ سنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی گہرائی جو ہے نا, مطلب لا الہ الا اللہ کہہ دینا, ٹھیک ہے, پہلے کافی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ مطلب اعمال کا وزن کیسے بڑھتا ہے, اس کے پیچھے جو آپ کی کوشش, اس کے پیچھے جو آپ کا عقیدہ ہے, اس کے پیچھے جو آپ کی ٹھوس نیت ہے, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دینا صرف یہ کافی نہیں ہوگا جب تک اس کی پوری گہرائی جو ہے اس کو نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, ہم نماز جب پڑھتے ہیں, کوئی کلمہ گو ہے نا, ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا لیکن کلمہ تو پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا, تو کیا اس کے کلمے کا, ٹھیک ہے, کلمے کی وجہ سے یہ ایک اس کی بابرکت ہے. یقیناً جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعد, اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بتایا نا, قرآن میں آیا ہے اور بہت ساری احادیث سے, کہ جو شرک سے پاک ہو کر وہاں جائے گا اللہ کے, جو لیٹسٹ جو اس کے پاس جو سنت ہے, جیسے ہمارے پاس ابھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کتاب قرآن اور اسلام, اس سے پہلے فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسائیت تھی, تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, ان کی کتاب پر اور ان کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری, تو انہوں نے اس کے مطابق جو شرک نہیں کیا, جب وہ اللہ کے حضور جائیں گے تو شرک کے پاس جو پاک جو جائیں گے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر شرک سے پاک ہو کر اگر ہم نے کوالیفائی کر لیا کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم مطلب جائیں گے, مطلب ضرور جنت میں چلے جائیں گے. لیکن وہ بھی تو کلمہ کو ہوں گے نا. جی آپ نے یہ صحیح ورڈ کیا, کوالیفائی کرنے کے لیے شاید کلمہ ضروری ہوگا نا. پہلے مطلب ایک ترازو میں پہلے یہ ہوگا کہ کون کس کے پاس کلمہ ہے اور کس کے پاس کلمہ نہیں ہے. میرے خیال وہ پھر کوالیفائی جو کر لے گا جس کے پاس کلمہ ہے, پھر اس کا میرے خیال کلمہ جو ہے وہ تو کلمہ توحید ہے نا, کلمہ جو بھی کلمے ہیں اس میں توحید ہے, اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. بالکل 2 ٹائم اعمال مطلب تولا جائے گا, جہاں تک مجھے تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی پہلے کوالیفائی کرنے کے لیے ایک ترازو میں کلمہ, مطلب ایک نان مسلم کا اس میں شاید کافر اور اس کا ہو جائے گا فیصلہ, اور اس کے بعد پھر میں جو مسلمان کوالیفائی کر لیں گے وہ تو سادے سے الفاظ میں اگر کہہ لیں گے, وہ ایڈمیشن ٹیسٹ میں مطلب گریجویشن کے لیے کیا ہے, اگر تو آپ نے پری گریجویشن کیا ہوا ہے, یس نو, اگر یس ہے تو دین یو آر کوالیفائڈ کہ آپ لائیں ڈاکومنٹس لائیں, آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے, کون سا سبجیکٹ لیے, آپ کے آگے یہ سبجیکٹ ہیں, اور اگر آپ پری کوالیفیکیشن میں ہی مطلب ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ وہیں سے واپس آ جائیں گے. تو وہ جو کلمہ توحید ہے در حقیقت وہی ہے.
وہ ہاں ایگزیکٹلی یہی مجھے بھی سمجھ آئی تھی، تو میں نے ہم، کہا آپ سے کنفرم کر دوں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی السلام جزاک علیکم. اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. جی اس کے ساتھ ہی ہم مجلس برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، سب کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں، خاص کر اپنے والدین کے لیے. اللہ تعالی ہماری اس دنیا کی جتنی نیک خواہشات ہیں، جو ہماری جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ خواہشات جو ہے قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جو پریشانیاں اور مسائل ہیں اللہ تعالی وہ ان کو ہم سے دور کرے، اور اللہ تعالی ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت اور فضل و کرم کریں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.